बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडी कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब ने कह दिया हाउस अरेस्ट होने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, अपने मुकदमात का सामना करूंगा, अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा। ये अलीमा खान साहिबा के जरिए उन्होंने मैसेज हुआ, मुज़ाकराती टीम की मुलाकात भी हुई थी। दो मुतालबात वही हैं, जुडिशल कमीशन, सियासी कैदियों की रिहाई। क्या इमरान खान साहब के मुतालबात माने जाएंगे? और रिचर्ड ग्रैनेल के ट्वीट्स के बाद अब बयानात, वाज़े बयानात सामने आ गए। ओवरसीज का प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर हुकूमत हैंडल कर पाएगी या घुटने टेक देगी? इन तमाम मौजूआत पर आज जाफरी साहब से मैंने प्रेडिक्शंस लेनी है। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। आई एम ऑनर्ड सर, ऑलवेज वेलकम। सर सबसे पहले मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने कहा सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे साथ ज्यादती हुई सियासी कैदियों और जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। आपको लग रहा है इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो पाएगी? पीटीआई उस रिहाई को बीच में लेकर आ रही है, इमरान खान साहब ने रिहाई का मुतालबा नहीं किया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर, और मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ जैसे मैंने आपको कहा था, मैं बार बार अपनी बात पे क्रेडिट के लिए नहीं कहता हूँ, क्रेडिट सिर्फ कायनात के वाहिद मालिक अल्लाह का है, मेरा नहीं है। जी जी। नवंबर में होने वाले कुछ काम लीड करेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ। दुनिया उसको रोकने की कोशिश करे ठीक या है। ना करे, जो मर्जी कर लें, अब गेम जो है ना वो बहुत सारी ताकतों के हाथ से निकल गई है। ठीक है। अब शायद गेम आईके के हाथ से भी निकल गई है, अब अल्लाह ने जो उससे काम लेना है वही लेगा। अच्छा। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आईके के लिए भी फैसले लेने मुश्किल हैं। एक ठीक बात है। आपने शुरू में की कि जी आईके कह रहा है कि मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आईके अपना माफ़ कर सकता है, 100 बार करेगा, जी लेकिन जिनके बच्चे दुनिया से गए हैं उनको आईके कैसे माफ़ करेगा? बिल्कुल ऐसे। उनको माफ़ करना आईके के हाथ में भी नहीं है। जी उन लोगों के केसेस को रोकना या उन लोगों को जो है वो उनके जज्बात के आगे बंद बांधना अब इमरान खान आईके के हाथ में भी नहीं है। ठीक ये है। याद रखिएगा, निज़ाम पूरी दुनिया में बदलने जा रहा है। ये अब दुनिया जो मर्जी कर ले, अब ट्रंप इंतज़ामिया हो या बाइडन इंतज़ामिया हो, हम बार बार उनका नाम लेते हैं। तो एक चीज़ मैंने पहले भी अर्ज़ की, और पहले तो ज़रा बड़ा फ़नी लहजे में या लेयर्डली मैंने उसका जिक्र किया, लेकिन अब मैं सीरियसली ये बात कहता हूँ, ट्रंप इज़ एन अमेरिकन। वो हमारे चीज़ों को ऐसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। उनको अपने मफादात हैं, डेफिनेटली दे हैव देयर ओन एजेंडाज। हम उनके एजेंडे में उनको जो है वो सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, वो हमारे काम नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बात ये है जिसको हम लोग सारे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ट्रंप और उसकी इंतज़ामिया हमारी मदद करने को क्यों तुली हुई है, क्यों आईके को कहना चाह रही है, तो दिस इज़ देयर ओन प्रोफेस्ड जो है वो रूल्स, प्रोफेस्ड रूल्स, यानी जो उन्होंने प्रोक्लेम्ड अपनी ज़ुबान से कहा हुआ है कि हम दुनिया में जो है वो जितनी जंगें लड़ते हैं वो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, हम दुनिया में जो करते हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए खड़े होते हैं। तो ये चीज़ें अब उनके अपने सामने आ गई हैं कि वो डेमोक्रेसी का राग अलापते अलापते दुनिया में हुकूमतें बदलाते रहे हैं। वो डेमोक्रेसी का राग और ह्यूमन राइट्स का राग अलापते अलापते दुनिया में लोगों पे जुल्म करवाते रहे हैं। अब ये हुआ है कि कुछ चीज़ें ओपन हो गई हैं और अब उनके मुंह के ऊपर भी यही कालक मली जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाई है। जी। अब ये उनकी अपने मुंह से कालक साफ करने की कोशिश है, उसका पाकिस्तान से, आईके से, पीटीआई से लेना देना कोई नहीं है। वो अच्छा। बार बार क्या कह रहा है, रिचर्ड ग्रैनल की बात करें, मैं फिर तज्जिए अपने की बात करता हूँ, लेकिन मैंने एक दो चीज़ें उसकी देखी हैं कि जी ट्रंप लाइक लीडर, ट्रंप उनको लाइक। उनको अपने मुंह से कालक साफ करनी है। तो वो कालक जब उनके मुंह से साफ करेंगे तो उनकी वजह से जिन जिन के मुंह के ऊपर लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। यानी वो पुरानी अमजद अलिफ लैला की और इनकी कहानियां पढ़ते थे कि वो जादूगर जिसने जादू कर करके लोगों को बदला होता था, जब वो जादूगर मर जाता था तो वो जिन लोगों के ऊपर जादू होता था वो सारे ठीक हो जाते थे। ऐसी। तो जब वो जादूगर का निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है, तो जिन लोगों के जादू की वजह से दुनिया में रजीम चेंज हुए, जिन लोगों के मैजिक की वजह से दुनिया की चीज़ें बदली, जब वो जादूगर ही नहीं रहेगा तो जिस जिस पे उसने जादू किया वो कैसे रह सकता है?
بالکل ایسی. اب اس کو سمجھیے, یہ بات بڑی ضروری ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ کو ساڈا ماما لگتا ہے, اس نے نہیں کرنا. اس وقت جتنی رجیم چینج جو کچھ بھی ہوا ہے دنیا میں, جتنے بھی ہوئے ہیں, یا جتنے مطلب ارشد شریف کا قتل ہو یا کچھ ہو, اس کے پیچھے ایک جو ہے نا وہ بائیڈن مینجمنٹ تھی جس نے پوری دنیا کو خاموش کرایا. یو این نے ایک بیان دیا اور جی. اس کے بعد یو این بند. اس وقت بھی تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, اس وقت یورپین یونین کو ہوش کیوں نہیں آئی؟ اس وقت بھی تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, اس وقت جو ہے وہ یو کے کی پارلیمنٹ کو ہوش کیوں نہیں آئی؟ یہ صرف جب رجیم بدل رہی ہے تو اس کے سارے یہ کوئی آئی کی محبت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ آئی کے, تو آئی کے کا میں نے ذائچہ جتنی مرتبہ دیکھا ہے وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا. جی. یہ جو مرضی آج یہ اس وقت صرف اس نظام کو ایک ہی ہے کہ کسی طرح کچھ بھی ہو جائے ہم یہ تاثر کر لیں کہ آئی کے نے ڈیل کر لی ہے, اور آئی کے ڈیل کے نتیجے میں باہر تو اس نے آنا ہے. اچھا, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا, اب باہر تو اب آ جانا ہے. یہ تو چیزیں بدل گئی ہوئی ہیں, اللہ موقع دیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنا ڈیسیژن لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے برج اٹھتے ہیں, وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا. تو یہ زندگی میں لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو کس طرف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا نظام بدلنا ہے. پاکستان ہماری آنے والی نسل کے لیے بہت اچھا ملک ہے, جی. اور پاکستان کی چیزیں ٹھیک ہونی ہے. بہت ساری بڑی طاقتیں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. دے جسٹ نیڈ اے فیس سیونگ. اچھا. وہ فیس سیونگ ان کو آئی کے کی ڈیل کے تو نہیں ملتی, اور کسی عمران خان صاحب نے تو ایون کہ جعفری صاحب کہہ دیا علیمہ خان صاحبہ کے لیے کہ ان کے ذریعے کہ میں ہاؤس اریسٹ ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. نہیں ہوگا نا, وہ پاگل ہے. وہ اتنی اس نے جدوجہد کی, یعنی مطلب اس کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ وہ 100 من دودھ اکٹھا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور پھر وہ 1-2 مینگنے ڈال دیں بس ختم. ایسی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. جعفری صاحب, حکومت کیوں چیخیں مار رہی ہے؟ جوید لطیف صاحب ہوں, سعد رفیق صاحب ہوں, وہ کہتے ہیں کہ سر اس کا اگر مجھے اجازت دیں, میں ویسے سیاسی تجزیے نہیں کرتا, جی. لیکن ایک تجزیہ مجھے بہت ہی مزیدار لگا. جی. وہ میں نے سنا تو مجھے لگا کہ یہ جو ہے نا شاید بہت ہی ایکوریٹ ہے. میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں, میں اپنی جو اعداد ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. بیرسٹر سعد رسول نے کہا تھا کہ حکومت کی جیب سے جانا ہے جو کچھ بھی جانا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی بھی طاقت کے ساتھ آئی کے کی پی ٹی آئی کی ڈیل ہوتی ہے تو کس کی جیب سے نکل کے جانا ہے. تو بس اس لیے ان کو چیخیں نکل رہی ہیں. پھر میں نے آپ کو حکومت کا ذائچہ کہا تھا کہ مجھے وہ اسٹیبل نظر ہی نہیں آ رہی. جی. پھر میں نے جو آپ کو کچھ لوگوں کے ذائچے جو میں نے دیکھے ہوئے ان کی روشنی میں میں نے عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندے بدلے جائیں گے. جی. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کلینزنگ ہے, تو بہت سارے لوگوں کے چہرے کھل کے سامنے آ گئے نا, ابھی 2-4 اور رہ گئے, وہ بھی آ جائیں گے. اچھا. یو ول سی اٹ. اگلا الیکشن جو کہ مجھے بہت کلیئر کٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اس میں بہت زیادہ چہرے نہیں ہیں, بہت زیادہ چہرے نہیں ہیں. 2025 میں نظر آ رہا ہے 100%. 100%. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہو رہا ہے. اچھا. جو مرضی کر لیں, مہینہ میرا کوئی نہیں, مطلب جلدی ہو سکتا ہے جی. میری تو کیلکولیشن ہاف 2025 سے پہلے ہو جائے. میری جو کیلکولیشن تھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے 24 میں الیکشن نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ ہے کہ کیونکہ چانس تھوڑے تھے 51 تھے, میں نے اس کی ایکسیپٹ جو ہے نا وہ آپ کو کہا تھا کہ اب آپ 100% کہہ رہے. ہاں 51 کے بعد ہم اس کو 100% ہی کہتے ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, جو مذاکراتی ٹیم کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت سے, وہ ان کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں, جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی, کرنا پڑ جائے گا سر. مطالبات مانیں آپ گے؟ بہت سارے, میں نے ایک جملہ آپ کو کہا تھا, اس کا ترجمہ خود دیکھ لیجئے گا. مجھے وہ بڑا کلیئر کٹ سمجھ آتا ہے. کیا؟ کہ جب آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں, غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. ویسے پتہ نہیں آپ کا کہاں جملہ فٹ ہوتا تھا. مجھے تو پھر آقاؤں کی جب بات کرتے ہیں تو مجھے تو امریکہ نظر آتا ہے کہ وہاں جب شکنجے. تو وہ آقا جو ان کے آقا تھے, وہ بائیڈن انتظامیہ, ان کے آپ گل میں مصیبتیں پڑ رہی ہیں نا, ایسے ہی ہے. وہ بندہ جس کو وہ انہوں نے پوری ٹیل لگائی ہے نکالنے کی, وہ آ گیا ہے نا.
ہاں جی تو جب ان کو مصیبتیں پڑی ہیں تو ان کے جو آگے غلام تھے ان کے شکنجے تو اب ٹوٹیں گے نا, اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, نظام ود ان دا نظام, اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ, اور جو ہے وہ یہ تو ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے. تیل تو جعفری صاحب, سسٹم ود ان دا سسٹم, ظاہر سی بات ہے تیل سر. تو جعفری صاحب یہاں پہ بھی لگائی ہوئی ہے, سر ایسے ہی ہوتا ہے. وہ آپ بھی کا آ کیا جائے گا. خیال ہے کہ کسی کو اپنا کسی کا گلا دبائیں تو وہ ہاتھ پیر بھی نہیں چلائے گا؟ وہ ٹرمپ مچھلی بھی پانی سے نکالیں تو تڑپتی تو ہے نا. ٹرمپ تو آ گئے سر, یہاں عمران خان بھی آ جائے گا آخر. آئی کے تو آ رہا ہے. اچھا, مطالبات یہ حکومت کو بالآخر ماننے پڑیں گے, گھٹنے ٹیک دے گی. سر جی آپ آنکھیں بند کر لیں تو کر لیں. اب گھٹنے ٹیکنے کہتے کیا کس کو ہیں؟ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو ایسے کر دیا ویسے کر دیا, آج اس کو کہہ رہے ہیں کہ جا اللہ دا واسطہ گھر چلا جا, ساڈی جان چھڑ دے. اور اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو کہندا میں نہیں جانا. ہاں جی, وہ یعنی تو کہہ وہ رہے تو اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہیں. بالکل, اس کو تو کہیں اور کوئی ادھر ادھر والا تو سین ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے گھر ہوں گے, میں اپنے گھر بھی نہیں جانا, جو مرضی کر لو. بالکل. جعفری صاحب میرا آخری کوشچن آپ سے, اوورسیز پاکستانیوں کو ویسے کال چلی گئی ہوئی ہے, وہ عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو کال گئی ہوئی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی, حکومت جہاں مذاکرات میں سنجیدہ نظر نہ آئی تو یہ کال آگے ابھی ایکسٹینڈ ہوگی. سر یہ یہ اوورسیز کا چیزیں پریشر میں آنا نے, شروع ہو گیا لگتا ہے, اوورسیز کا پریشر آج کا ہے پہلے کا ہے. پیسے ریمیٹنسز کا جو سر پریشر یہ تھا. ریمیٹنسز اور یہ سارا کچھ یہ بہت تیزی سے جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے. اور میں نے ایک جملہ آپ کو کہا تھا, پھر کہتا ہوں کریڈٹ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میرا اللہ بہتر جانتا ہے, میں اس کی ذات کے علاوہ میں کوئی اور بات کرتا نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی آتی ہے. جی, بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ جو ڈیمیج ہونا تھا نا وہ آلریڈی ہو چکا ہے. اب اچھا تو اس ڈیمیج کو کم کرنے کی تیاری ہے. اچھا, ایڈے چھتی کام نہیں ہوتا. یہ جو مطلب وہ میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے, کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے ان کی تربت پہ, وہ کہا کرتے تھے کہ پتر اللہ بندے نہیں ماردا, اللہ مت مار دیندا ہے. ہاں جی, تے مت وجی نو اج 2 سال ہو گئے, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوندا کی پیا. اچھا, ایسے ہی ہے انسان بعض اوقات. پھر ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, جی, اپارٹ فرام زوڈیک سائنسز, زندگی کا ایک تجربہ جو میں نے پڑھا اور جو میں نے سیکھا, جی, اگر بندہ دلدل میں پھنس جائے نا, کہیں دلدل میں, تو ہاتھ پیر ہلانے بند کر دے تو دلدل خود نکال کے باہر پھینک دے. اچھا, اور اگر وہ جتنے ہاتھ پیر مارتا ہے اتنی جلدی ڈوبتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, تو جتنے یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں نا کہ اتنی جلدی نیچے جا رہے ہیں, یہ قدرت کا رول ہے, اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. شاید یہ ہاتھ پیر مارنے بند کر دیں تو ہو سکتا ہے یہی دلدل نکال کے ان کو باہر پھینک دیں, ورنہ تو یہ پھنسے تو ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کی ویوز سنے, انالیسس سنے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.